من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک سوال کا جواب دیا تھا، اس کے دو حصے اور تھے، وہ میرے نظر سے رہ گئے، تو ان کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہ کس کی ہے۔ تو اس میں بڑا سمپل سا حل ہے، جو آپ کو کام ٹھیک کرنے کی آواز آئے، یعنی ایسا کام کرنے یا ایسی بات کرنے جو کہ صحیح ہو، شرع کے مطابق ہو، یعنی فرض کریں کہ نماز کا ٹائم ہے اور اپنے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ نماز کے لیے اٹھو، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی آواز آ رہی ہے کہ ٹھہر جو پہلے یہ کام کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے۔ تو پہلی آواز جو ہے وہ ملہم کی طرف سے ہے، وہ ہے نصیحت۔ دوسری آواز جو ہے وہ ہے خناس کی طرف سے، وہ ہے وسوسہ، تاکہ یہ دوسرے کام میں الجھے اور نماز کی طرف لیٹ ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ جو آواز آپ کو صحیح رستے پہ لے کر جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو آپ کو اس رستے سے بھٹکائے وہ نفس اور شیطان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ کیا عورتوں کے پاس موکلات ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کا جو سچ ہے وہ بڑا کڑوا ہے، اور ہمارے سوسائٹی میں عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ پیرنی یا پیر بننے کہلانے کا ان کو بڑا شوق چڑھا ہوا۔ اس میں ایک ٹیکنیکل ہچ ہے۔ ٹیکنیکل ہچ یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ 40 دن مسلسل پاک نہیں رہ سکتی، سمجھے؟ اب یہ 40 دن کا کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ جو موکلات والے کام ہیں اس میں کم سے کم جو چلہ ہے وہ 40 دن کا ہے، 40 ڈیز، اور 40 ڈیز آپ کو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس میں پاک رہنا پڑتا۔ جیسے ہی ناپاک ہوئے وہ چلہ جو ہے وہی ٹوٹ جائے گا، اور وہ جب ٹوٹے گا تو اس کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹوٹ گیا بات ختم ہوگی، نہ ہو، وہ اس کا فال بیک آئے گا، اس کا فال بیک کہہ رہا ہوں، اس کا جو ہے نا پیچھے واپس اس کا ری ایکشن آئے گا، بیک لیش، یس۔ سو وہ عورت کے بس میں نہیں ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ جی اگر عورت جو ہے وہ مینوپاز سے گزر جائے اور اس کے ناپاک ہونے کے جو قدرتی ایج ہے وہ گزر جائے، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ موکلات کے لیے جسم میں جان بھی بڑی چاہیے، سمجھے؟ انسان کی صحت اس کے اندر بہت ضروری ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ سو یہ اگر کوئی کہے خاتون کے پاس موکلات ہیں تو اس کو سائے کی تکلیف تو ہو سکتی ہے کہ اس پہ اس کو جنات نے اپنے قبضے میں کیا ہو، مگر اس کے پاس موکلات نہیں ہو سکتی۔ جو مثال دی جاتی ہے بی بی رابعہ بصری کی، وہ ایسی خواتین بہت کم آتی،
سمجھے، جن کو تائید الہی حاصل ہو، یعنی اللہ کی سپورٹ ان کو حاصل ہو۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ جو خواتین ہیں یہ موکلات میں نہیں پڑتی، یہ اللہ کو راضی کرنے میں پڑتی۔ تو جس نے اللہ کو راضی کیا اللہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ خواتین کہاں سے آئیں گی؟ بہت کم ہے، سمجھ؟ سو اس لیے اگر کسی کو یہ ہے کہ اس کے پاس موکلات ہیں، اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ یہ مردوں کے پاس نہیں ہوتے تو عورتوں کے پاس کیا ہوں؟ برداشی والوں کی حاضری ہوگی، بابا صاحب کی حاضری ہو، کسی ہوگی، وہ آؤٹ آف کوسچن ہے۔ اس لیے آؤٹ آف کوسچن ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں خواتین سے اجتناب کیا ہے ماسوے اپنی بیک مات کے، تو وہ بعد میں کہاں سے خواتین پہ آ سکتی ہیں؟ یہ غیر شرعی عمل ہے، انہوں نے تو کبھی شرع کو چھوڑا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، خواب میں ملاقات ہو سکتی ہے، وہ ماننے والی بات ہے، مگر اس میں بھی اتھینٹسٹی چاہیے کہ یہ واقعی وہی بزرگ تھے یا کوئی اور کسی نے روپ دھارا ہوا تھا۔ مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیں، نظر میں، ایصال ثواب میں اور ہدیہ میں اور صدقہ و خیرات میں فرق ہے۔ نظر صدقہ و خیرات کی صورت تو ہو سکتی ہے، سمجھے، کہ بندہ یہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل دور فرما دے تو میں اللہ کی راہ میں یہ صدقہ کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ صدقہ کیا جو نظر ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ نظر نفلی عبادات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نظر جو ہے وہ تمام کام ہو سکتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات، جن میں ہم نے مثال دی تھی کہ غربا کو، مساکین کو کھانا کھلانا۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اچھا، ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب نظر نہیں ہے، یہ دھیان میں رکھنا، ایصال ثواب نظر نہیں ہے۔ نظر اور ایصال ثواب میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مثال تمہیں لگے گی کہ بڑی الٹی مثال دی ہے، لیکن اگر اس پہ غور کرو گے تمہیں بات سمجھ میں آ جائے کہ نظر کہتے ہیں کس کو ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی سنا ہوگا یہ ہندوؤں میں یا اس طرح دوسرے ایسے جو کفار کے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بلی چڑھایا کرتے تھے، یہ تو پتہ ہے نا؟ وہ بلی کا تو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ وہ یعنی وہ دیوتا جو ہے، دیوتا، وہ جو باطل دیوتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے بلی چڑھاتے، ٹھیک ہے، اور ذبح کر کے وہ خون جو ہے وہ چھڑکتے وہاں پہ۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور اس کو راضی کرنے کے لیے وہ بلی چڑھایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظر کا کانسیپٹ یاد رکھنا بنیادی یہی ہے، نظر اسی کی ہوتی جس کی عبادت کی جاتی، سمجھ گئے؟ جس کی عبادت نہیں ہو سکتی نا، اس کے نام کی نظر بھی نہیں ہو سکتی، انڈرسٹینڈ؟ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، لہٰذا نظر بھی صرف جو ہے وہ اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہوگی ایک بات، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں کہ جو لوگ عام طور پہ مزارات پہ یا اپنے دل میں ہی منت مان لیتے ہیں کہ جی میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کے نام کی دیگیں دوں گا، ٹھیک ہے، یا چادر چڑھاؤں گا، ایسے ہی ہے نا، یا حاضری دوں گا، یہی بھی بات۔ اچھا، یہ سملیرٹی ہے، اگر بندہ یہ کہے کہ جی اللہ میری مشکل دور فرما دے تو میں نفل ادا کروں گا، تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ میں کہیں جہاں لانا چاہ رہا ہوں نا، وہ اس کے اینڈ میں آئے گا، ابھی صرف یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں جی چادر چڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہے کہ جی میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد میں یہ کام کروا دوں گا، ٹھیک ہے، میں قالین ڈلوا دوں گا، میں یہ کر دوں گا،
تو اس میں بھی سملیرٹی آ گئی. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بالکل آ گئی. ٹھیک ہے کہ مزار پہ چادر چڑھائیں یا مسجد میں قالین بچھوا دیں یا لائٹیں لگوا دیں، کچھ کرتے ہیں، نلکے لگوا دیں، کچھ کر دیں. ٹھیک ہے. اگر کہا جائے کہ جی میں آپ کے نام کی دیکھ دوں گا، تو پھر بندہ اگر یہ کہے کہ جی میں اللہ میری مشکل حل فرما دے، میں لوگوں میں غریب غربا میں کھانا تقسیم کروں گا، اس میں بھی سملیرٹی آ گئی، مماثلت آ گئی. ٹھیک ہے. ان مماثلت کی بنیاد پر ان کاموں کو بھی کہا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ منت نظر ہے. سمجھے؟ ہاں منت ہے، یہ نظر ہے. وہ جی وہ علم پہ سیب اٹھا لیا، ٹھیک ہے، کہ جی میرا یہ کام مجھے سیب اٹھا لیا تو میں جو ہے اتنے سیب یا چاندی کا سیب جو ہے وہ میں دوں گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. معاملہ یہ ہے کہ سملیرٹی کی بنیاد پر اسے مجازی طور پر نظر کا نام دے دی جاتا ہے، جبکہ وہ نظر شرعی نہیں ہوتی. نظر شرعی وہی ہے جو کہ اللہ کا. اب یہ کیا ہے؟ اب آ جائے واپس اس پہ کہ یہ کیا ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ وہ کہے کہ دادا صاحب میرا یہ کام ہو جائے نا، ٹھیک ہے، تو میں آپ کے ایصال ثواب کے لیے یہ خدمت کروں گا. کیا خدمت کروں گا؟ میں جی قرآن پڑھا دوں گا، میں کھانا تقسیم کر دوں گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. یہ شرعاً جائز ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ ایک الفاظ کا فرق ہے. یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو دادا صاحب کے لیے ہوگی. ثواب کس نے دینا؟ تو میری بات تو پوری ہونے دیتے اس میں جواب آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جب وہ ثواب ٹرانسفر کیا جائے گا، اس سے پہلے جو آپ نے فعل کیا ہے وہ ایکچولی آپ اللہ کے لیے کریں گے. سمجھے؟ جو فعل کیا ہے وہ آپ اللہ کے لیے کریں گے. یعنی آپ نے جو کھانا تیار کروایا غربا میں تقسیم کرنے کے لیے، وہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں گے کہ یا اللہ اس کو قبول فرما. اور یہ جو غربا کو کھانا کھلانے کا جو ثواب ہے، یہ تو فلانی ہستی کو یا ہمارے فلانے مرحوم کو یا مرحومہ کو ان کو عطا کرتے. سمجھ؟ تو بیسیکلی یہ جو جتنی بھی منتیں ہم نے ذکر کیا، اس کی جو انیشیل ہے، بیس ہے، وہ اللہ ہی کی طرف جاتی ہے. ہاں اللہ ہی کے پاس جاتی ہے، کیونکہ ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. تو لہذا وہ اللہ کے پاس جائے گی. جب تک وہ اللہ کے پاس نہیں جائے گی ثواب ٹرانسفر نہیں ہوگا، چاہے آپ دیتے رہیں اور اللہ کو یاد نہ کریں. آپ کچھ کلیئر ہوئی بات؟ چاہے دادا صاحب کے لیے کرے، خواجہ صاحب کے لیے کرے، غوث پاک کے لیے کریں، جس کے لیے مرضی کریں، یا آپ اہل بیت کے لیے کریں، یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں. ٹھیک ہے. جب تک وہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ویسے ہی گیا. جو نظر کا جو آپ اگر کھانا تقسیم کرتے ہیں نا، وہ کسی صاحب حیثیت کو نہیں دیا جا سکتا، وہ حرام ہے. صرف مستحقین میں غربا میں دیا جائے گا. لیکن وہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اتفاق نہیں آتا ہے جب لنگر تقسیم ہوتا ہے. وہ نظر نہیں ہو سکتی نا، وہ پھر اصال ثواب ہو سکتا ہے. صدقہ میں یہ فرق ہے کہ آپ جو اللہ کی راہ میں کوئی کام کریں نا، ہمارا صدقہ تو الٹا مطلب لیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. یہاں صدقہ سے مراد ہے اللہ کی راہ میں کرنا. اس میں آپ جو دے رہا ہے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ رکھ سکتا ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے. سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جو پیور نظر والا کھانا ہے نا، وہ صاحب حیثیت کے لیے حرام ہے. اسی لیے یہ جو تبرک کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ جی ہمیں بھی مل جائے، ان کو پرہیز کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ نظر کا کھانا ہو پھر. تو اسی لیے پرہیز کرنا بہتر نہیں ہے. سمجھ گئے؟
اب اصالِ ثواب میں ہوتا کیا ہے؟ اصالِ ثواب میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے دنیاوی طور پہ کام تو ہم نے کیا ہے، جیسے ہم لنگر تیار کرتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ لنگر جو ہے وہ صاحب مزار کی طرف سے، جب ان کی طرف سے تو اس میں سے ہم بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ یہ نہیں سمجھ گئے؟ لیکن جب آپ نظر مانیں نا، اور آپ خود صاحب حیثیت ہیں اور کوئی دوسرا بھی صاحب حیثیت ہے، تو پھر یہ آرام ہو جاتا. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رد المختار کا فتویٰ ہے. اچھا حضور، یہاں پر یہ ایک جو ورڈ ہے نظر ہے اللہ، نیاز حسین. اب اس میں کیا نیاز کس کو کہتے ہیں؟ نیاز مندی کس کو کہتے ہیں؟ ٹو بی تھینک فل. ٹو بی تھینک فل. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، ٹو بی تھینک فل، شکر گزار ہونا. ٹھیک ہے، تو نظر اللہ کی ہے، اور نیاز جو ہے یعنی تھینک فل ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے. تو وہ بھی ایکچولی ہوتا وہی ہے کہ وہ اصالِ ثواب ہے. وہ اصالِ ثواب ہے، لیکن اصالِ ثواب کرنے والے کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ ہوگا کیسے. ایسی کہیں کوئی چیز پائی نہیں جاتی. اب حرام کی کمائی تم کو کماؤ، ٹھیک ہے، اور نیاز حسین کہہ کے جو ہے کھاتے جاؤ. بہت اچھے. ہاں، تو وہ تو اصالِ ثواب تو حرام کی کمائی پہ ویسے ہی نہیں ہو سکتا. وہ بیٹھے ہوتے مثال میں، وہ لوگ آتے ہیں کچھ چیز دے کے چلے جاتے ہیں، مٹھائی ہوتی ہے، نہ بھی لوگ تو کے چلے جاتے ہیں. اس کا پھر کیا؟ وہ نظر نہیں ہے، وہ شکرانہ ہے. شکرانہ آپ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. خالص نظر جو ہے وہ خالص نظر جو ہے وہ صرف مستحقین میں جائے گی، وہ صاحب حیثیت میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اب آگی بات چادر کی. تو آپ اس طرح اس کو کہنا چاہیے کہ حضور اگر اللہ آپ کی دعا سے میرا یہ معاملہ حل فرما دے تو میں خدمت کے طور پہ جو ہے وہ چادر پیش کروں گا، یا ہدیہ کے طور پہ. تحفہ کہتے ہیں نا، ہدیہ کو کہتے ہیں تحفہ. تو میں ہدیتاً یا یہ کہ خدمت کے طور پہ میں یہ چادر پیش کروں گا. یہ نظر نہیں آتی، یہ نظر میں نہیں آتا یہ معاملہ، یہ خدمت میں آتا، تحفے میں آتا. اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے. سمجھے؟ صاحب مزار کو اس چادر چڑھانے کا کیا فائدہ پہنچے؟ اپنے بہت عقیدت ہی ہے نا. بہت واضح بتایا. دیتا ہوں جواب. کہہ رہا ہوں یہ پہلے بہت واضح بتایا کیا؟ یہ اس کا کہ چادر چڑھانے کا، ان کو ڈانٹنے کے لیے اور اس کے. میں بتاتا ہوں. چادر چڑھانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی قرآن میں آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بیویاں ہیں، پاک بیویاں ہیں، وہ چادریں اوڑھ کے نکلا کرے تاکہ لوگ ان کو تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو ہے نا یہ عام عورت نہیں ہے. تو قبر پہ چادر جو ڈالی جاتی ہے وہ اسی لیے ڈالی جاتی ہے کہ معلوم یہ ہو کہ یہ عام بندے کی قبر نہیں ہے، یہ اللہ کے خاص بندے کی قبر ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، اصول اس کا یہ ہے کہ وہ چادریں جو ہیں وہ فروخت کر کے اس کی جو آمدنی ہے اس کو غربا میں تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کا جو ثواب ہوگا وہ صاحب مزار کو ملے گا. مگر ہمارے یہاں ہوتا کیا، وہ چادریں لوگوں کو دے کے ان سے نذرانے وصول کی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بس غلط کام ہمارے ہیں، بنیاد میں غلط کام نہیں ہے. آگے ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا الٹے راستے میں ڈال دیا ہوگا. سمجھ گئے بات؟ جو بدلے میں پیسے ڈالتے ہیں مزار پہ، ہاں، اس کا بتا دیے کلیئر کرتے ہیں کہ وہ کیا کانسیپٹ ہے. وہ فنکشن اس کا اصل میں اس کا جو صاحب مزار ہے نا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا وہ اس لیے فائدہ نہیں ہے
کہ اس سے دو کام ہوتے ہیں، ایک مینٹیننس آف شرائن، یعنی وہ جو مزار ہے اس کی دیکھ بھال، اور دوسرے جو اوقاف کے ملازمین کی تنخواہیں وہ اس سے جاتی ہیں۔ جب کووڈ میں بند ہوا نا یہ دربار سارے بند ہو گئے تھے، تو ان کو ہاتھوں پڑ گئے تھے، کیونکہ تنخواہیں کہاں سے دیں، وہیں سے تو آتی ہیں تنخواہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ وہاں کی تنخواہ کھا کے پھر کہتے ہیں کہ مزارات جو ہے نا اس پہ شرک ہوتا ہے۔ محکمہ اوقاف میں اکثریت جو ہے وہ نان بلیورز کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سو وہ تو ہے، وہ صاحب مزار کو جس کا فائدہ ہوتا ہے وہ ثواب ہے، ایصال ثواب، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ میجورٹی صاحب جو ہے نا لوگوں کی، وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب مزار کا کنسیپٹ نہیں ہے ان کے پاس، کہ جو فوت ہو گیا وہ فوت ہو گیا، اور یہ جو یہ سب شرک کے کھاتے میں آتا ہے، اس طرح کچھ جو جتنا یہ شرک کرنا، یہ دعا کروانا، یہ کرنا، یا ادھر عرض کرنا، یہ شرک ہے۔ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں نا ان کو توحید کا کانسیپٹ نہیں ہے، توحید کا ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ توحید کو انہوں نے وہی رکھا ہوا ہے، اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جو عطا ہے اللہ کی، یہ اس پہ لائن پھیر دیتے ہیں، سمجھ بھی نہیں ہے اس چیز کی، یعنی یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے کہ وہ جس کو جو چاہے دے، اس کے منکر ہو جاتے ہیں، ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اگر سمجھ ہو تو کبھی یہ کام نہ کرے۔ بڑے ٹائم سے ایک بات سمجھاتے آ رہے ہیں، انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، مٹی مٹی کے سپرد ہو جائے گی، اور امر ربی اوپر چلی جائے گی۔ کس کے پاس جائے گی؟ کیوں؟ یہ اس کا وہ اپنی چیز لے لے گا اور مٹی کو اس کی چیز واپس کر دے گا، حالانکہ مٹی بھی اسی کی ہے، مالک تو اللہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ مٹی میں مٹی واپس کیوں کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہوا ہے، سمجھے، اس کو مجازی ملکیت دی ہوئی ہے، تبھی تو واپس کرے گا وہ۔ اگر آپ یہ چیز نہیں سمجھتے، یہ چیز نہیں مانتے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ دنیا میں اور یہ شریعت کے اندر یہ ملکیت کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجازی ملکیت عطا کی ہوئی ہے، حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ لہٰذا اس مجازی ملکیت کی چیز پوری کرنے کے لیے کہ ایک چیز تجھ سے لی تھی تجھے واپس کر دو، یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی۔ سو یہ مٹی کا معاملہ تو کلیئر ہو گیا نا اب، کہ جہاں دفنایا گیا ہے صاحب مزار کو، وہ مٹی وہیں سے لی گئی تھی، تو لہٰذا وہ وہاں واپس کر دی گئی، کلیئر ہوگی۔ جسم تو ہو گیا نا فارغ، اب رہ گیا امر ربی۔ امر ربی کیا ہے؟ اللہ کی چیز ہے نا، ٹھیک ہے، اس پہ غور کرو، اللہ کی چیز ہے، نہ یہ مٹی کی ہے، نہ یہ کسی اور مخلوق کی ہے، صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صاحب مزار کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں نا، تو پھر کس سے کر رہے ہیں؟ بتاؤ، روح کو مخاطب کرتے ہیں نا، امر ربی ہے، ٹھیک ہے۔ جسم کا معاملہ تو ختم ہو گیا، وہ تو جب وہاں لیٹا ہوا ہے جسم، مٹی اس کو کھا نہیں سکتی، یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ مخاطب کس سے ہیں؟ امر ربی سے، اور جب امر ربی کا معاملہ آئے گا تو وہاں پہ توحید، عین توحید آ جائے گا۔ آپ بتاؤ، شرک ہے؟ کلیئر ہو گئی بات، سمجھے؟ وہ جسم جو وہاں پہ لیٹا ہوا ہے،
چونکہ وہ اطاعت الہی میں اس نے اپنی عمر بسر کی، اور اگر کوئی گناہ کیے بھی تھے تو اللہ نے بخش دیے، لہٰذا مٹی کے شر میں وہ قوت نہیں ہے کہ اس کے جسم کو کھا سکے، کیونکہ وہ جسم پر نور ہو چکا ہے، اور مٹی جو ہے وہ نور کو جذب نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب آپ وہاں پہ عرض کرتے ہیں نا، تو آپ کے سامنے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ فلانے نام کا بزرگ دفن ہے، تو لہٰذا آپ مخاطب جو ہے وہ اس بزرگ کی روح گوئی کرتے ہیں، دعا اس سے نہیں کرتے۔ اگر دعا اس سے کریں تو شرک ہے، کیونکہ دعا ہمیشہ معبود سے کی جاتی ہے، غیر معبود سے نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو آپ یہ عرض کرتے ہیں میرا یہ معاملہ ہے، یہ چیز ہے، روح پہ پابندی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ کے حکم سے سمجھائی جا رہی ہے اتنے عرصے سے، اور یہ پچھلے دنوں میں ہم نے حدیث کے درس میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں فارغ ہو کے بتایا کہ جہنم کو میرے نزدیک کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ کتنی دیر لگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ وہاں موجود تھے نا زمین پہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا لا کے، یہ اللہ کی شان ہے، وہ جو چاہے سو کرے، فعال لما یرید، جو چاہتا سو کرتا، ٹھیک ہے؟ کتنی دیر لگی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ تاکہ یہ سمجھ سکو کہ جہاں سے معاملہ اللہ کا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے جو روح ہے وہ اس کے لیے ٹائم اینڈ سپیس کی کوئی قید نہیں رہتی، اور اگر وہ اللہ والے کی روح ہے تو وہ کنیکٹڈ ہے، اور وہ جب بھی رخ کرے گا تو وہ ایکچولی اللہ کی بارگاہ میں ود ان مومنٹس، ناٹ سیکنڈ، ود ان مومنٹس وہ چیز پہنچتی ہے۔ پیپل ڈونٹ ایون نو کہ ہر روح کی جو آپ جس طرح کہتے ہیں نا گاڑی میں انجن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل ہے 70 سی سی ہے، 150 سی سی ہے، کار 1000 سی سی ہے، پھر 4800 سی سی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ پاور آف انجن۔ تو اسی طریقے سے پاور آف اسپرٹ ہے، پاور آف سول ہے، جس کی جتنے ہارس پاور کی ہے طاقت وہ اسی سپیڈ سے جاتی ہے۔ اور تصوف، مسٹسزم، صوفیزم، اس کا لازمی جزو ہے روح کی پرواز، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو باقاعد حیات میں بھی دیتا ہے، یعنی وہ بندہ دنیا میں زندہ ہے اس میں بھی دیتا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے تو بالکل ہی یعنی وہ قید ہی ساری ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہوگی بات؟ اچھا، اب اگلی بات سن لیں۔ واقعہ معراج کو آپ غور سے دیکھیں، اس میں ایک چیز بڑی مشہور ہے جو کہ آپ تقریباً تم سب کو ہی پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی، یہ تو پتہ ہے نا سب کو۔ تو وہ انبیاء تو جو کم سے کم فاصلہ آپ کا دوسرے نبی سے ہے وہ 600 سال کا ہے، تو وہ تو گزر چکے تھے سارے کے سارے۔ اگر وہ معاملہ سارا ختم ہو جاتا تو وہ نماز کیسے پڑھتے پیچھے ان کے؟ جسم کے ساتھ پڑھی، اللہ کا اختیار ہے نا، تو وہ کس کو دیتا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا، یہ جو آیت ہے نا اس میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں ذکر کرتے رہیں گے، اللہ توفیق دے۔ میں نے سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرتے ہوئے موسیٰ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ تو پھر شرک کا ہے یہ بتاؤں گی۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عبادت کی توفیق دیتا، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انبیاء کرام نماز نہ پڑھتے. جٹلا دو اس کو، ہے نا؟ ٹھیک ہے. سو یہ توحید کا تصرف ہے. یہ جانتی نہیں توحید کو. توحید کہتے کہ ماس وائس کے جی وہ ایک ہے، بس بات ختم ہو گئی. اور جو اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، ہاں ڈسکنیکٹ کرتے یہ تو صرف جسم ہے اور وہ جو ہے وہ کہیں ہو رہا ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. چونکہ وہ مٹی اس کو کھا نہیں سکتی، جسم انٹیکٹ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اس میں روح داخل ہو کے اس کو اجازت دے دے کہ تو قبر سے نکل جا. سمجھے؟ کدھر پھرتے ہیں یہ لوگ؟ لوگ ٹوٹے ہوتے ہیں قبر کے اوپر، یہ عرس مبارک وغیرہ پہ. صاحب مزار نکل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے. جس سے انہوں نے ملنا ہوتا ہے مل لیتے ہیں، جن سے ملتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ کون ہے. اور بجائے اس کی کہ وہاں وہ رولا ڈالیں، ادب سے کھڑے ہو جائیں، یہ کھڑے ہو جائیں، وہ یہ نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے جس طرح عام بندے سے ملتے اس طرح مل کے نکل جاؤ، بات ختم ہو گئی. تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا ہی. ورنہ تو لوگ جو ہے وہ تو ادھر رولا بن جائے گا اور پردہ اٹھ جائے گا. سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بس یہی ہوتا ہے. سو پھر اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ ذرا مجھے یہ سمجھا دو بات. آپ نے اس دعا تو نہیں کی نا. اس دعا تو آپ جب بھی ان سے عرض کر کے بات ختم کر، جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کرتا ہے تو شرک کرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. دعا آپ اللہ سے کریں گے. آپ جیسا ڈاکٹر کو جا کے اپنا مرض بتاتے ہیں اور گھر آ کے آپ اللہ سے شفا کی دعا کرتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے. مرض آپ کو بتایا، ڈاکٹر کو بتایا، آگے وہ اس کا نسخہ لکھ دے گا. ٹھیک ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی پریشانی مرض آپ نے صاحب مزار کو بتائی تو ان کو جو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، وہ اللہ سے اس طرح عرض کر دیں گے. بات ختم ہو گئی. ان کی عرض قبول کی جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اللہ ان کی نہیں ٹالتا. یہ فرق ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو آج کے لیے اتنے ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.